السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو یوں ہی شاد و آباد رکھے۔ عزیز ناظرین، میں آپ لوگوں کو علامہ مفتی سلمان اظہری اسلامک اسکالر کے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا ہے، جن کی تقریر کو سننا ہر چھوٹا بڑا پسند کرتا ہے، جن کی تقریر لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، جن کی تقریر میں حق بیانی ہوتی ہے، جو بالکل بے باک ہو کر بے خوف ہو کر تقریر کیا کرتے ہیں، آج انہی علامہ مفتی سلمان اظہری کی تقریر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اس مسئلے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کی سبحانہ چھوٹ گئی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت سارے لوگ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو سبحانہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور امام تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد لوگ وبال کھڑا کرتے ہیں کہ جی آپ نے سبحانہ نہیں پڑھی، ہماری تو نماز میں کمی ہو گئی، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ یا اکیلا بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو سبحانہ اگر چھوٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ عزیز ساتھیو، اس مسئلے کا جواب سن لیجئے۔ اگر کسی کی نماز میں سبحانہ چھوٹ گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی بھی کمی کوئی بھی خرابی نہیں آئے گی، نماز بالکل ہو جائے گی۔ مگر چونکہ سبحانہ نماز کا ایک حصہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، تو سبحانک اللہم و بحمدک الی آخر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مگر یہ کہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں کوئی بھی کمی یا خرابی نہیں آئے گی۔ عزیز ساتھیو، تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو لائک اور کمنٹ کیجئے۔ اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں، جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا، آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر، کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی، ایسا موقع آ جائے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا، سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا، بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔
فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا، ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا۔ اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو پگھلایا، میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے۔ اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا، جسے وہ ملنے کا ہے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے، اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر، منتیں، سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے۔ بچڑا بولتا بھی تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا۔ ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح، ابھی بھی بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے۔ کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا، اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ سنا ہے آپ نے؟ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے۔ ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے۔ کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا، بھیجے میں ہی، یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، عالم خواب میں، عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز، یہ گمراہی ہے۔ تو سامری نے یہ کام کیا۔ بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں۔ سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے، قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے۔ سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات
جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی, اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا.